الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام محترم سامعین، آج اسلامی مہینوں میں سے رجب کی 13 تاریخ ہے اور یہ رجب اور شعبان دونوں مہینے ماہ رمضان المبارک کی تمہید ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کے مہینے کا چاند دیکھ لیتے تو اس کے لیے یہ دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس کے علاوہ ہر مہینے کا نیا چاند دیکھنے کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جب بھی آپ نیا چاند دیکھتے یہ دعا پڑھتے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام۔ اور بعض روایتوں میں یہ الفاظ بھی زائد ہیں، ہلال خیر ورشد، ہلال خیر ورشد، 3 بار یہ پڑھتے ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یہ بھی پڑھتے تھے۔ تینوں قسم کے الفاظ کو جمع کیا جائے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی و ربک اللہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، پھر 3 بار پڑھے ہلال خیر و رشد۔ ہر نیا چاند دیکھنے کی دعا ہے، لیکن رجب کا چاند دیکھنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، جس کا معنی یہ ہے، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت ڈال دے اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔
رمضان کے مہینے تک ہمیں پہنچا دے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کو پانے کی تمنا کی، اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ اس سال رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب فرما۔ اور یہ دونوں مہینے اس سے پہلے اپنی دعا میں ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا یہ رمضان کی تمہید ہیں، ان دونوں مہینوں میں رمضان کے لیے تیاری کی جائے۔ تیاری اس اعتبار سے نہیں کہ رمضان کے لیے خوراک جمع کر دی جائے، ذخیرہ جمع کر دی جائے، یہ مراد نہیں، بلکہ رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی اپنے اعمال میں اضافہ کیا جائے، نوافل پڑھے جائیں، قرآن مجید کی تلاوت میں اور اضافہ کر دیا جائے، اور نفلی روزے رکھے جائیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ماہ رمضان کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جس مہینے کے روزے رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہے، اگلا مہینہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت نقل کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے۔ یہ رمضان کی تیاری ہے، اپنے اعمال میں اضافہ کر دیا جائے، بدنی عبادات میں بھی اضافہ کر دیا جائے، مالی عبادات میں بھی اضافہ کر دیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت سے یہ رجب کا مہینہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے مقرر کیا گیا کہ مسلمان اپنے سال بھر کی زکوٰۃ اس مہینے میں ادا کریں گے۔ اب اس دور میں مسلمانوں نے رمضان کا مہینہ اس کے لیے منتخب کر دیا، اس میں بھی کوئی قباحت نہیں، کوئی برائی نہیں۔ میں نے قرآن مجید کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ایک آیت سورۃ الاسراء کی، دوسری آیت سورۃ النجم کی ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم الشان معجزہ ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ الاسراء میں اور سورہ نجم میں، دونوں صورتوں میں تفصیل سے اس معجزے کا تذکرہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات اللہ نے عطا فرمائے، حدیث کی کتابوں میں تفصیل سے وہ مذکور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات 3000 کے قریب ہیں۔ معجزہ اس کو کہا جاتا ہے جو نبی کے ہاتھ پر عقل کے خلاف اور عادت کے خلاف کوئی کام صادر ہو، وہ اللہ کی طاقت سے وہ کام ہوتا ہے، اس میں طاقت اور قوت اللہ کی ہوتی ہے، نبی کے ہاتھ پہ اللہ وہ کام ظاہر کرتا ہے، یہ نبی کی سچائی کی دلیل ہوتی ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے فوارے ابل پڑے اور 80 سے زیادہ افراد نے اس پانی میں سے پیا اور وضو بھی کیا اور اپنے برتن بھی بھر دیے۔ 10 افراد کا کھانا 300 کے لیے کافی ہوا۔ یہ معجزات ہیں۔ اس طرح کے معجزات کی تعداد 3000 ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائے۔ لیکن ان میں سے بڑا معجزہ، سب سے بڑا معجزہ تو قرآن مجید ہے۔ اس کے علاوہ باقی معجزات میں سے بڑا معجزہ معراج کا معجزہ ہے۔ معراج کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ معراج کا وہ سفر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک طے کیا۔ مسجد حرام مکہ مکرمہ میں ہے، مسجد اقصی بیت المقدس میں ہے۔
مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک اس زمانے میں 1 مہینے کی مسافت کا راستہ تھا، اونٹوں کے سفر کا 1 مہینے کی مسافت کا راستہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رات کے تھوڑے سے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کرایا۔ ایک حصہ معراج کا یہ ہے، اس کو قرآن میں اسراء کہا گیا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اسی حصے کا ذکر ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلاً، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے کر گیا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، جس مسجد اقصی کے آس پاس ہم نے برکتیں نازل کی ہیں۔ اور یہ سفر کیوں کرایا؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے نبی کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا دیں۔ انہ هو السمیع البصیر، وہ اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اور اس کا دوسرا حصہ مسجد اقصی سے اوپر 7ویں آسمان کے اوپر تک ہے، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ معراج عربی زبان میں سیڑھی کو کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیڑھی لگائی گئی، اس پہ آپ چڑھے 7واں آسمان کے اوپر تک۔ یہ معراج کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے کو اسراء کہا جاتا ہے، دوسرے حصے کو معراج کہا جاتا ہے۔ اور یہ دوسرے حصے کی مسافت کتنی ہے؟ ہر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کی مسافت 500 سال کی ہے، اور آسمان کی موٹائی اتنی ہے کہ اس کی نچلی سطح سے اوپر والے سطح تک بھی 500 سال کا راستہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنا لمبا سفر کرایا، لیکن یہ سارا کے سارا سفر رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوا۔ یہاں ایک بات یہ ضروری عرض کرنی ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معراج کرائی ہے یا اسراء کرائی ہے، یہ سارا سفر بیداری کی حالت میں ہوا، یہ خواب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب سے جگائے گئے اور آپ کو بیداری کی حالت میں یہ سارا سفر کرایا گیا۔ مرزا غلام قادیانی اور اس کے پیروکار قادیانی فرقہ جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی گئی، یہ بیداری کی حالت میں یہ واقعہ نہیں ہوا، بلکہ خواب تھا جو اللہ نے دکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے اور آپ کو خواب دکھایا گیا۔ اس خواب میں آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے، مسجد اقصی سے 7واں آسمان کے اوپر تک گئے۔ یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے، اور بعض اس دور کے جدت پسند روشن خیالوں کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ سر سید احمد خان کا بھی یہی عقیدہ ہے، جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے پیروکاروں کی کفریات بہت ساری ہیں، ان میں سے ایک کفر ان کا یہ ہے کہ انہوں نے معراج کے واقعہ کا انکار کر دیا۔ اس کا پہلا حصہ اسراء، یہ تو قرآن سے ثابت ہے، اور قرآن کا انکار کرنا کفر ہے۔ اور اس کا دوسرا حصہ وہ بھی قرآن کی آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے، سورۃ النجم میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، اور سدرۃ المنتہا درخت 7ویں آسمان کے اوپر ہے، یہ بھی قرآن سے ثابت۔ اس کے علاوہ حدیث کی کتابوں میں 45 حدیثیں ہیں جن میں اس واقعے کی تفصیل بیان کی گئی، اس لیے اس کا انکار کرنا کفر ہے۔
اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں یہ سیر کرائی گئی، اور اس پر ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب معراج کے واقعہ کا ذکر کیا تو لفظ عبد ذکر کیا اپنے نبی کے لیے، سبحان الذی اسری بعبدہ، اور قرآن میں جہاں جہاں لفظ عبد آیا ہے تو اس سے مراد زندہ انسان لیا جاتا ہے، جسم اور روح دونوں پر عبد کا لفظ بولا گیا، جبکہ وہ لوگ کہتے ہیں قادیانی کہ یہ روحانی معراج تھی، آپ کی روح کو سیر کرائی گئی۔ لفظ عبد روح پر نہیں بولا جاتا۔ قرآن میں ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اللہ نے اپنے بندے پر قرآن اتارا، تو قرآن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی میں جاگتے ہوئے اتارا گیا، صرف روح پہ نہیں اتارا گیا۔ اللہ نے قرآن میں اپنے نبیوں کا ذکر کیا لفظ عبد کے ساتھ، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، جہاں جہاں لفظ عبد آیا اس سے مراد جسم اور روح دونوں لیے گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ معراج کا واقعہ بھی جاگتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اور روح دونوں کو یہ واقعہ پیش آیا اور آپ کو یہ سیر کرائی گئی۔ اور اس پر دوسری دلیل یہ ہے کہ اسی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو آپ کو دکھایا، جو اسراء اور معراج کے واقعات آپ کو دکھائے، یہ اس لیے دکھائے، اس میں لوگوں کے لیے آزمائش، امتحان ہے۔ اس میں کیا امتحان ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے اور مکہ میں اعلان فرمایا کہ مجھے اللہ نے رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنی لمبی سیر کرائی، تو کفار مکہ اس کا انکار کرنے لگے اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے قافلے تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک 1 مہینے میں چلتے ہیں، آپ 1 رات میں کیسے پہنچے وہاں، اور پھر 7ویں آسمان کے اوپر کیسے پہنچے؟ اگر یہ معراج فقط روح کو کرائی گئی اور یہ خواب ہے تو پھر مکے والوں نے اس کا انکار کیوں کیا؟ اس میں آزمائش یہ ہے کہ کون ہے جو نبی کی بات کی تصدیق کر کے ایمان لاتا ہے اور کون ہے جو نبی کی بات پر یقین نہیں کرتا اور کفر کرتا ہے۔ یہ امتحان ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے واپس تشریف لا رہے تھے تو جبریل سے فرمایا اے جبریل، مجھے خطرہ اس بات کا ہے کہ میں صبح مکہ میں پہنچوں گا اور یہ واقعہ سناؤں گا، مکے والے مجھے جھٹلائیں گے، میری بات نہیں مانیں گے۔ جبریل نے عرض کیا محمد آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ابو بکر صدیق آپ کو سچا مانیں گے۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس پہنچے اور یہ خبر دے دی تو مکے والے مذاق اڑانے لگے اور ابو بکر صدیق سے کہنے لگے کہ آپ کا ساتھی تو ابھی عجیب بات کر رہا ہے کہ 1 رات میں بیت المقدس گیا اور 7ویں آسمان کے اوپر تک گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو یہ سچی ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اگر یہ خواب ہے تو خواب میں تو ایک عام آدمی بھی 7ویں آسمان کے اوپر تک چلا جاتا ہے، جنت 7ویں آسمان کے اوپر ہے، عام مسلمان بھی خواب میں جنت تک پہنچ سکتا ہے، اس میں کون سا معجزہ ہے؟ اس لیے یہ واقعہ معراج کا بیداری کی حالت میں ہوا اور مرزا غلام قادیانی اور اس کے پیروکاروں کی کفریات کا تذکرہ چل پڑا۔ ایک بات کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں اس ضمن میں، اصل مقصد واقعہ معراج کا بیان کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ متفق علیہ عقیدہ ہے کہ مرزائی، قادیانی، احمدی یہ کافر ہیں، غیر مسلم ہیں۔ یہ تینوں نام ایک ہی فرقے کے ہیں، کہیں وہ اپنے آپ کو مرزائی کہتے ہیں، کہیں قادیانی، کہیں احمدی،
لیکن ہمارے اس ملک کے اندر ایک نئی پارٹی وجود میں آئی، پاکستان تحریک انصاف، اور اس پارٹی کا ایک وفد موجودہ قادیانیوں کا جو سربراہ ہے مرزا مسرور قادیانی، اس مرزا مسرور سے اس پارٹی کے وفد نے ملاقات کی اور اس سے اپیل کی کہ آپ جتنے قادیانی ہیں پاکستان میں وہ سب ہمیں ووٹ دیں، اور ہماری حکومت آئے گی تو اسمبلی میں ہم آپ کے حقوق دلائیں گے، اور آپ کو جو غیر مسلم قرار دیا گیا اس قانون کو ہم ختم کریں گے، یعنی آپ کو مسلمان قرار دے دیں گے۔ پاکستان کی آئین میں بھی قادیانی غیر مسلم ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمیں ووٹ دیں گے، ہم آپ کو مسلمان قرار دے دیں گے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہر باطل فرقے والا پاکستان میں اپنا تجربہ کرنا چاہتا ہے، پاکستان کے مسلمانوں کو اپنا تجربہ گاہ بنایا ہوا ہے، لیکن ایسے لوگوں کے پیچھے بھی لوگ اسی طرح دوڑتے ہیں جیسے دجال ظاہر ہوگا اور اس کے پیچھے لوگ دوڑیں گے۔ ان کو اپنے عقیدے کی وضاحت کرنی چاہیے اور اس کی تردید کرنی چاہیے کہ انہوں نے اپنا وفد قادیانیوں کے پاس کیوں بھیجا۔ وہ جو ویڈیو ہے اس کی باتیں میں نے خود سنی اپنے کانوں سے اور دیکھا بھی ہے۔ اس کے جواب میں مرزا مسرور نے یہ کہا کہ آپ لوگ پاکستان میں اس قانون کو مولوی کے خوف سے تبدیل نہیں کر سکتے، یہ اس کے الفاظ ہیں، مولوی کے ڈر سے آپ اس قانون کو تبدیل نہیں کر سکتے، اس لیے ہم ووٹ نہیں دیں گے، اور ہمارا ووٹ بھی نہیں، اس لیے کہ ہمیں وہاں نان مسلم لکھا گیا ہے، ہمیں مسلمانوں میں شمار نہیں کیا جاتا۔ اس لیے اپنے ووٹ کی بھی فکر کرنی چاہیے، جنہوں نے ووٹ دیے وہ اپنے نظریے کی بھی وضاحت کریں، توبہ بھی کریں۔ قادیانی نوازوں کو ووٹ دینا یہ تو اپنے ایمان کا نقصان ہے، کفر کا خطرہ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ معراج کا واقعہ بیداری کی حالت میں ہوا، اور دوسری بات یہ ہے کہ معراج کون سے مہینے میں اور کون سی تاریخ اور کون سے سن میں ہوئی ہے، اس کے بارے میں بڑے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ مورخین کے اقوال اس میں مختلف ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی نبوت کے 10ویں سال میں، یعنی ہجرت سے 3 سال پہلے معراج کا واقعہ ہوا۔ دوسرا قول یہ کہ ہجرت سے 2 سال پہلے معراج کا واقعہ ہوا۔ تیسرا قول یہ کہ ہجرت سے 1.5 سال پہلے۔ چوتھا قول یہ کہ ہجرت سے 1 سال پہلے معراج کا واقعہ ہوا۔ اور مہینہ کون سا ہے، تاریخ کون سی ہے، اس میں بھی کوئی ایک مہینہ متعین نہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ 17 رمضان کو معراج کا واقعہ ہوا، دوسرا قول یہ ہے کہ 17 ربیع الاول کو معراج کا واقعہ ہوا، تیسرا قول یہ ہے کہ 27 رجب کو معراج کا واقعہ ہوا۔ اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ ابھی یہ رجب کا مہینہ ہے، اگر ہم اس قول کو تسلیم کر لیں کہ 27 رجب کو معراج کا واقعہ ہوا، تو ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی، اس کے بعد آپ 2 سال یا 3 سال مکہ میں رہے اور 10 سال آپ مدینہ میں رہے ہجرت کے بعد، گویا کہ 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں زندہ رہے۔ ہر سال رجب کا مہینہ آتا رہا، 27 رجب کی تاریخ آتی رہی۔ کسی حدیث سے ثابت نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 رجب کو کوئی خاص پروگرام بنایا ہو، یا لوگوں کو جمع کیا ہو، یا چراغاں کیا ہو، یا مسجدوں میں جمع ہو کر کچھ خاص قسم کے نوافل پڑھے ہوں، یہ کہیں بھی ثابت نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ 30 سال تک رہا، خلافت راشدہ کا زمانہ، 29 سالوں میں ہر سال
رجب کا مہینہ آتا رہا، 27 رجب کو کوئی تقریب کسی نے منعقد نہیں کی۔ اس کے بعد تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں کہیں بھی اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ 27 رجب کو کوئی تقریب منعقد کی گئی ہو معراج کی خوشی میں۔ لیکن اب اس دور میں اہل بدعت جو ہر قسم کی بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں، انہوں نے ایک بدعت یہ بھی نکالی کہ 27 رجب کو مسجدوں پہ چراغاں ہوتا ہے، گھروں پہ چراغاں ہوتا ہے، اور مسجدوں میں لوگ جمع ہوتے ہیں، نعت خوانی ہوتی ہے اور حلوہ پوری تقسیم ہوتی ہے، ایک خاص قسم کا کھانا تقسیم ہوتا ہے۔ اور وہ اگر ان سے کہا جائے یہ بدعت کیوں کرتے ہو، کہتے ہیں ہم کون سا برا کام کرتے ہیں، مسجد ہی میں تو جمع ہوتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، نعت خوانی ہوتی ہے۔ یہ برا کام اس لیے ہے، اگر یہ اچھا کام ہوتا تو معراج کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال دنیا میں رہے، آپ بھی ضرور ایسا کام کرتے، 27 رجب کو صحابہ کو جمع کرتے اور کوئی واعظ و نصیحت کرتے۔ کبھی آپ نے نہیں کیا، خلفائے راشدین نے نہیں کیا، صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین نے نہیں کیا، تو یہ اچھا کام نہیں، یہ برا کام ہے، یہ بدعت ہے۔ اور اس سے مسلمانوں کو اصل مقصد سے ان کی توجہ ہٹا کر رسومات اور بدعات میں مبتلا کرنا مقصود ہے۔ دین اسلام کو انہوں نے رسومات تک محدود کر دیا کہ بس کسی خاص تاریخ کو کوئی رسم منا لو اور اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت پیش کرو۔ ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ معراج کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ معراج کا واقعہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عظیم الشان معجزہ ہے، اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء علیہ السلام پر فضیلت ثابت ہوتی ہے، اسی طرح معراج کا واقعہ اس امت کے لیے بھی شرافت کا سبب ہے، فضیلت کا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا کیا کہ جن کو اللہ نے معراج کرائی ہے۔ معراج کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ مکرمہ میں ام ہانی کے گھر میں سویا ہوا تھا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچزاد بہن۔ فرمایا رات کو 2 فرشتے آئے، جبریل اور میکائیل، مجھے جگایا اور دروازے سے نکالنے کے بجائے چھت پھاڑ کر وہاں سے مجھے نکال دیا اور چھت کو پھر جوڑ دیا گیا۔ چھت سے نکالنے میں کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے یہ ظاہر فرمایا کہ اس سفر میں عجیب و غریب واقعات آپ کے سامنے پیش آئیں گے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جیسے اس کی ابتدا چھت پھاڑنے سے کی گئی کہ چھت کو پھاڑ دیا گیا اور آپ کو نکال دیا گیا، اور اسی وقت آپ کے دیکھتے دیکھتے چھت کو جوڑ دیا گیا۔ یہ ایک عجیب واقعہ ہے۔ اس سے مقصود آپ کو تیار کرنا تھا کہ ان عجیب واقعات کو دیکھنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ فرمایا مجھے حتیم میں لایا گیا، بیت اللہ شریف کے پاس چھوٹی سی دیوار نظر آتی ہے، اس کے اندر لٹایا گیا۔ فرمایا میرا سینہ چاک کر دیا گیا، اور جبریل اور میکائیل 2 فرشتے جنت سے سونے کی پلیٹ لے کر آئے، اس میں میرا دل رکھا گیا اور اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور پھر دل سینے کے اندر رکھا گیا اور اس کے اندر ایمان اور حکمت بھر دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، دل کا آپریشن کیا گیا۔ اس سے بھی مقصد دل کی صفائی ہے، تاکہ عالم بالا میں جو آپ تشریف لے جائیں گے، وہاں جو عجیب و غریب واقعات دیکھیں گے، ان واقعات کے دیکھنے کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے، استعداد پیدا ہو جائے۔ زمزم کے پانی سے دل کو دھویا گیا۔ علماء فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے افضل ہے۔
حجاج کرام حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، وہاں کا سب سے بڑا تبرک وہ زمزم کا پانی ہے۔ باقی تبرکات لوگ لاتے ہیں، یہ باقی جتنی چیزیں ہیں یہ سب دوسرے ملکوں میں بن کر وہاں پہنچا دی جاتی ہیں، وہاں کوئی چیز نہیں بنتی، وہاں کا تبرک زمزم کا پانی ہے۔ اور اگر کسی کو ملے تو خاص مدینہ منورہ کی کھجور وہ تبرک ہے، باقی اکثر کھجوریں وہ دوسرے علاقوں سے اور دوسرے ملکوں سے لائی جاتی ہیں۔ وہ فرشتے جب جنت سے پلیٹ لے کر آئے، وہ جنت سے کوثر اور سلسبیل جو دو نہریں ہیں جنت میں، وہاں کا پانی بھی لا سکتے تھے، لیکن وہاں سے پانی لے کر نہیں آئے، زمزم کے پانی سے آپ کے دل کو دھویا۔ اس سے معلوم ہوا کہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے افضل ہے۔ فرمایا پھر وہاں سے براق لایا گیا، یہ ایک سواری ہے سفید رنگ کی، گدے سے اس کی جسامت زیادہ ہے، خچر سے چھوٹی، اور اس کا قدم وہاں پڑتا ہے جہاں اس کی نگاہ پڑتی ہے۔ فرمایا براق پر مجھے بٹھایا گیا اور بیت المقدس پہنچایا گیا، مسجد اقصی پہنچایا گیا۔ راستے میں آپ مدینہ سے بھی گزرے، مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا۔ جب وہاں پہنچے تو جبریل نے عرض کیا محمد یہاں اتر کر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہجرت فرمائیں گے اور یہاں قیام فرمائیں گے اور یہاں سے دین پوری دنیا میں پھیلے گا۔ بیت المقدس پہنچے، مسجد اقصی میں اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء علیہ السلام کو وہاں جمع فرمایا تھا اور وہ صفوں میں کھڑے تھے۔ جبریل نے عرض کیا محمد یہ سب آپ کے انتظار میں ہیں، انبیاء علیہ السلام ان کو اللہ نے اکٹھا کیا ہے اور یہ صفوں میں کھڑے ہیں، آپ آگے بڑھ کر ان کی امامت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی امامت کی، اس لیے آپ کا نام امام الانبیاء بن گیا، سارے نبیوں کے امام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انبیاء علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کس پیغام کو لے کر دنیا میں آئے، کون سا پیغام لے کر دنیا میں آئے؟ سارے نبیوں نے جواب دیا بعثنا بالتوحید، ہمیں دنیا میں بھیجا گیا توحید کے ساتھ۔ یہ سارے نبیوں کے درمیان ایک مشترکہ دعوت اور ایک مشترکہ عقیدہ ہے، عقیدہ توحید۔ اور عقیدہ توحید ایک ایسا عقیدہ ہے کہ اگر توحید میں ایک بال برابر کوئی نقصان پایا گیا اس کی معافی کی کوئی صورت نہیں ہے، اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ توحید کے علاوہ باقی اعمال ہیں، اگر ان میں کوئی کمی پائی گئی، نقصان پایا گیا، اللہ اگر چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن توحید میں ایک ذرہ کمی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ شرک اور توحید یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ جو گناہ اللہ چاہے تو معاف کرتا ہے۔ یہ تو اسراء کا واقعہ ہوا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب اس سے اوپر معراج کا واقعہ شروع ہوا۔ فرمایا کہ وہاں ایک سیڑھی لائی گئی اور اس سیڑھی پر جبریل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے چڑھنا شروع کیا۔ اس زمین سے آسمان تک 500 سال کا راستہ ہے۔ پہلے آسمان پہ پہنچے، جبریل نے آسمان کے دروازے پہ دستک دی۔ آسمان میں دروازے ہیں، ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ہر انسان کے لیے آسمان میں ایک الگ دروازہ ہے، ہر انسان کے لیے آسمان میں ایک الگ دروازہ ہے۔ اس دروازے سے اس کے اچھے اعمال اوپر جاتے ہیں اور اس کے اچھے اعمال کے اجر و ثواب کے طور پر اس پر اچھی حالت اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اگر اس کے برے اعمال اوپر جائیں تو پھر پریشانی اور مصیبتیں اوپر سے آتی ہیں۔ دروازے پر دستک دی، آسمان کے فرشتے نے پوچھا کون ہے؟ جبریل نے بتایا جبریل، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پہ عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں پہ ہارون علیہ السلام سے، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہر نبی نے مرحبا کہا، خوش آمدید کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام رو پڑے۔ جبریل نے پوچھا آپ کیوں روئے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس بات پر رویا کہ بنو اسرائیل پر میں نے 80 سال محنت کی، 80 سال نبوت کے بعد ان میں گزارے، محنت کی، اور یہ نوجوان میرے بعد آئے اور ان کو محنت کا ضمانت 23 سال ملا۔ نبوت کے بعد 23 سال انہوں نے محنت کی، لیکن اس کے باوجود ان کو اللہ نے اتنی بڑی امت عطا کی کہ ساری امتوں سے زیادہ ان کی امت ہے۔ مجھے رشک آتا ان پر، رشک کی وجہ سے میں رو پڑا۔ وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان کے اوپر پہنچے، پھر سدرۃ المنتہا پہ پہنچے۔ سورۃ النجم میں اس کا تذکر آتا ہے، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے۔ سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ اس درخت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اس کی جڑیں چھٹے آسمان پر ہیں اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان سے اوپر پہنچی ہوئی ہیں، اور اس کو منتہا اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیچے والے فرشتے جب کوئی چیز لے کر اوپر جاتے ہیں، بندوں کے اعمال یا کوئی اور بات لے کر اوپر جاتے ہیں، وہ اسی درخت تک جا سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں جا سکتے، اور اوپر والے فرشتے جو حکم لے کر آتے ہیں وہ اس درخت تک پہنچتے ہیں، نیچے نہیں آتے۔ یہاں پر انتہا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس درخت کو میں نے دیکھا، اس کو عجیب و غریب قسم کے رنگوں نے گھیرا ہوا تھا، میں ان رنگوں کی خوبصورتی اور اس کی تفصیل نہیں بیان کر سکتا۔ وہ رنگ کیا تھے؟ بعض علماء فرماتے ہیں یہ وہ رنگ تھے جو اللہ کی وحی اوپر سے آتی ہے، اللہ کے احکامات آتے ہیں، اس درخت پہ پڑتے ہیں، مختلف رنگوں کی صورت میں فرشتے ان کو پہچان لیتے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم آیا، اس کو لے کر نیچے آتے ہیں۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو مختلف رنگ ہیں یہ عرش کے فرشتے تھے، انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ تیرا محبوب آسمانوں پہ آ رہا ہے، ہمیں اجازت دے دے کہ ہم اس کی زیارت بھی کر لیں، استقبال بھی کر لیں۔ اللہ نے اجازت دے دی، وہ عرش کے فرشتے استقبال کے لیے سدرۃ المنتہا پہ آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف رنگوں میں ان کو دیکھا۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سدرۃ المنتہا درخت سے 4 نہریں نکلتی ہیں، 2 نہریں جنت کے اندر چلتی ہیں اور 2 نہریں دنیا میں اترتی ہیں۔ جنت کی 2 نہریں سلسبیل اور کوثر، جن سے پرنالے قیامت کے دن میدان محشر میں حوض کوثر میں گریں گے۔ وہ 2 نہریں جنت کی ہیں، اور فرمایا 2 نہریں اس درخت سے دنیا میں نکلتی ہیں، نیل اور فرات، یہ وہاں سے آتی ہے۔ پھر سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر پہنچے۔ اس کے بعد بھی لمبا چوڑا واقعہ ہے، ہمیں تو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک شرافت اور ایک فضیلت ہے، اور ہمارے لیے بھی ایک سعادت ہے۔ اس معراج کے واقعے میں ہمیں کیا تحفہ ملا، اللہ کی طرف سے کیا پیغام ملا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں لے کر آئے۔ معراج کے واقعے سے پہلے 3 نمازیں پڑھی جاتی تھیں، صبح کی نماز، عصر کی نماز اور تہجد کی نماز، لیکن معراج کے واقعے میں 5 نمازیں فرض کر دی گئیں، صبح، عصر اور اس کے علاوہ 3 اور، ظہر، مغرب، عشاء۔ تہجد کی نماز ابتدا میں فرض تھی، پھر اس کی فرضیت منسوخ کر دی گئی۔
اور وہ مستحب اور سنت کے درجے میں ہے۔ باقی جتنے بھی احکامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پہ اتارے۔ روزے کا حکم زمین پہ آیا، جبریل لے کر آئے۔ حج کا حکم زمین پہ آیا، زکوٰۃ کا حکم زمین پہ آیا، سارے فرائض زمین پہ اترے۔ لیکن نماز اتنا اہم فریضہ ہے، ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ اللہ نے نماز کا فریضہ زمین پہ نہیں اتارا۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر اپنے پاس بلایا، اپنے قریب ٹھہرایا۔ اور اکثر علماء یہی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت بھی ہوئی، اس میں اختلاف بھی ہے، اللہ کی زیارت ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن اللہ نے اپنے قریب بٹھایا اور وہاں نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا کہ یہ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے تحفہ ہے، ہدیہ ہے۔ اتنی عظیم الشان عبادت، لیکن ہمارا اس کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ ہم تو اس کو فرض بھی نہیں سمجھتے۔ ہمارا عمل تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ فرض بھی نہیں، اگر دل نے چاہا تو پڑھ لی اور اگر نہ چاہا تو نہ پڑھی۔ ایسے مسلمان بھی ہیں جن کو فجر کی نماز کا وقت بھی معلوم نہیں کہ فجر کی نماز کس وقت ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ سوئے رہتے ہیں۔ ایک نوجوان لڑکا میرے پاس آیا اور کہا میرا فلاں مقصد ہے، یہ تعویذ لکھو۔ اس کے لیے تعویذ۔ میں نے کہا تم نماز پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں بس پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے کہا فجر کی نماز کس وقت ہوتی ہے؟ اس نے کہا فجر کی نماز کا تو مجھے وقت نہیں معلوم۔ تو میں نے کہا سب سے بڑی تعویذ تو یہی ہے، 5 نمازیں پڑھو، یہی تعویذ ہے۔ تم نمازیں نہیں پڑھو گے تم پر تعویذ کا کیا اثر ہوگا؟ فجر کی نماز کا وقت معلوم نہیں۔ اور کتنے بے نمازی ایسے ہیں جب ان سے کہا جائے کہ نماز پڑھو، یہ اللہ کا تحفہ ہے، اللہ نے تحفہ دیا اپنے بندوں کو، تو کہا جاتا ہے کہ بس ایمان دل میں ہے، اسلام دل کے اندر ہوتا ہے، یہ مسلمانی نماز میں نہیں رکھی گئی۔ لا حظ فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، حدیث میں تو یہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آج ہم مسلمان اپنے عمل سے تو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ گویا کہ یہ فرض ہی نہیں ہے، جبکہ یہ تو اتنا عظیم الشان فریضہ ہے کہ اس کے لیے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر 7 آسمانوں کے اوپر بلایا، پھر تحفہ دیا۔ آپ کے پاس آپ کے کسی دوست کا تحفہ آتا ہے، آپ اس کو کیسے محفوظ طریقے سے رکھتے ہیں، لپیٹ کر رکھتے ہیں، یہ میرے فلاں دوست کا تحفہ ہے، پھر اس کو ادب سے احترام سے دیکھتے ہیں۔ لیکن اللہ کے تحفے کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق دے۔ بس معراج کے واقعے سے اگر ہم نے یہ سبق سیکھ لیا کہ اس میں اللہ نے ہمیں نماز کا تحفہ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں کے اوپر گئے، نماز کا تحفہ لے کر آئے۔ اگر کوئی حاجی صاحب حج کے لیے چلا جاتا ہے، عمرے کے لیے، اور زمزم لے کر آتا ہے، کھجوریں لے کر آتا ہے، تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عقیدت اور احترام میں وہ زمزم کا پانی اپنے پاس رکھ لیتے ہیں محفوظ، وہ کھجوریں بھی رکھ لیتے ہیں، کبھی ضرورت کے وقت کام آتا ہے۔ اچھا ہے، وہ متبرک چیزیں ہیں۔ وہاں سے لائی ہوئی دوسری چیزیں بھی اپنے پاس رکھ لیتے ہیں عقیدت کے طور پر۔ لیکن نماز کے ساتھ ہماری کیا عقیدت ہے؟ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں سے اوپر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، وہاں سے یہ تحفہ لے کر آئے۔ اس تحفے کا ہم ادب کیوں نہیں کرتے، احترام کیوں نہیں کرتے اور بے توجہی کیوں برتتے ہیں؟ اللہ ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔